السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بات چل رہی تھی حسان رضی اللہ عنہ کے قول ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقى مجده الدهر مطعما۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ابقى مجده، ابقى کے بعد ابقى فعل ہے، مجده فاعل ہے، مجد مضاف اور ہو کی ضمیر مضاف ہے۔ اب یہ ضمیر جو مجدہو کے اندر ضمیر ہے یہ لوٹ کہاں رہی ہے؟ معتزلہ ابقا مجدہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ لا لا آگے ایسے کا آگے آگے ہے مطعمہ، اس کی ضمیر کا مرجع ہے۔ ابقا مجدو مطعمن مطعمن الدہرا مطعمہ، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے مطعم کی طرف۔ اچھا مطعم یہ بتائیے یہ لفظ میں متاخر ہے یا متقدم ہے؟ لفظ میں ضمیر سے پہلے ہے یا ضمیر کے بعد ہے؟ ضمیر کے بعد ضمیر کے بعد ہے۔ اچھا اور رتبے میں؟ رتبے میں پہلے شیخ، رتبے میں ضمیر پہلے ہے، رتبے میں ضمیر پہلے ہے اور اس کا جو مرجع ہے وہ اس سے متاخر ہے، یہی نا؟ اس لیے کہ مطعم یہ مفعول ہے، مطعم یہ مفعول ہے اور مجدہو میں ہو کی ضمیر یہ فاعل ہے۔ فاعل کی ضمیر مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مطلب ضمیر لوٹ رہی ہے ایسے اسم کی طرف جو رتبے میں متاخر ہے، اس لیے کہ مفعول فاعل سے کمتر ہے رتبے کے اندر۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جانا اس کو، تو ضمیر لفظ کے اندر جو لفظ جو متاخر ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ لفظ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مجدہو پہلے ہے، پھر دہرا ہے، پھر مطعمہ ہے، تو لفظ میں بھی بعد میں ہے وہ اور رتبے میں بھی بعد میں ہے، اس لیے کہ ضمیر جہاں پر واقع ہے وہ فاعل ہے اور ضمیر کا جو مرجع ہے مطعم وہ کیا ہے؟ مفعول واقع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضمیر لوٹ رہی ہے متاخر کی طرف، ایسے متاخر کی طرف جو لفظ میں بھی متاخر ہے اور رتبے میں بھی متاخر ہے۔ اشفاق سمجھ میں آیا؟ جی شیخ۔ کون بتائے گا؟ شہباز، ابقا مجدہ الدہرا مطعما، اس کے اندر محل شاہد کیا ہے؟ لا مجدہو ہے، یعنی یہ پورا سینٹنس ہے ابقا مجدہ الدہرا مطعما، اور وجہ استشہاد کیا ہے؟ محل شاہد ابقا مجدہ الدہرا مطعما ہے، محل شاہد یعنی جہاں پر شاہد موجود ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ ابقا مجدہ الدہرا مطعما، یہ پورا جملہ۔ وجہ استشہاد کیا ہے؟ وجہ استشہاد یہ ہے کہ اس کے اندر مجدہو میں جو ضمیر پائی جاتی ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے متاخر کی طرف، اس متاخر کی طرف جو لفظ میں بھی بعد میں ہے اور درجہ بندی کے اعتبار سے بھی بعد میں ہے، اس لیے کہ مجدہو کی ہو کی ضمیر یہ فاعل واقع ہے اور جو ضمیر کا مرجع ہے وہ مفعول واقع ہے، اور یہ چیز نحوی قاعدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مفعول کے اندر ضمیر ہو جو فاعل کی طرف لوٹے چلے گا، لیکن فاعل کے اندر ضمیر ہو اور مفعول کی طرف لوٹے یہ نہیں چلے گا۔
اس لیے کہ ضمیر اس میں ظاہر کے بعد آتی ہے، تو وہ اس میں ظاہر جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ رتبے میں ضمیر سے پہلے ہونی چاہیے یا ضمیر کے درجے میں ہونی چاہیے، ضمیر کے بعد نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر فاعل کے اندر ضمیر ہے تو وہ فاعل کے اندر اس سے پہلے جو اس میں ظاہر ہے اس کی طرف لوٹے، مفعول کی طرف لوٹے، یہ درست نہیں ہے. اس مفعول کی طرف جس کا ذکر پہلے نہیں آیا. واضح مشائخ؟ یہ ہے وجہ استشہاد. کہتے ہیں مجدہ کے اندر فإن الضمیر فی مجدہ راجع الی مطعمہ، مجدہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے مطعمہ کی طرف، جو لفظ میں بعد میں آ رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو لفظ میں بعد میں آ رہا ہے، اس لیے کہ مجدہ کے بعد الدہرہ ہے اور پھر اس کے بعد مطعمہ ہے، تو لفظ کے اندر بھی بعد میں آ رہا ہے اور رتبے میں بھی وہ بعد میں ہے، رتبے میں بھی اس سے پیچھے ہے ضمیر سے، اس لیے کہ ضمیر فاعل ہے اور مطعمہ جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے وہ مفعول بہی ہے، وہ مفعول بہی ہے. لہذا یہ بیت غیر فصیح ہے، لہذا یہ شعر غیر فصیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی صحیح. مطیع اللہ خان بتائیے ضعف تالیف کیا ہے؟ شیخ ضعف تعریف یہی ہے کہ اس کی تعریف مختصر کی گئی ہے. ضعف تالیف کہتے ہیں عربی زبان کے جو عام قواعد ہیں ان سے کلام کا پورا نہ اترنا، خروج کر جانا، زبان کے عام قواعد سے کلام کا خروج کر جانا، یہ ضعف تالیف ہے. جیسے ضمیر کا لوٹنا اپنے بعد والے لفظ کی طرف، جو لفظ ذکر بھی بعد میں کیا گیا ہے اور درجے کے اعتبار سے بھی بعد میں ہے. اور اس پر مثال پیش کی گئی کس کی؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر میں محل شاہد کہاں پر ہے؟ مطعمہ. پورا جملہ کہیے نا تب بات سمجھ میں آئے گی، صرف مطعمہ کہنے سے نہیں ہوگی بات. ابقا مجدہ الدہرا مطعمہ، یہ محل شاہد ہے. وجہ استشہاد کیا ہے؟ اس کے اندر جو ضمیر پائی جا رہی ہے یہ لوٹ رہی ہے ایسے لفظ کی طرف جو لفظ متاخر ہے اور ذکر بھی بعد میں کیا گیا ہے اور رتبے میں بھی وہ ضمیر کے بعد آتا ہے. واضح ہے یہ چیز؟ جی اس لیے غیر فصیح، اس لیے اس شعر کے اندر ضعف تالیف پایا گیا اور ضعف تالیف پائے جانے کی وجہ سے یہ شعر غیر فصیح ہو گیا. اگر امتحان میں پوچھا جائے تو انشاءاللہ اس طریقے سے لکھو گے نا؟ جی انشاءاللہ. سب کو سمجھ میں آ گیا یا کسی کی پلے نہیں پڑا ہے؟ جی شیخ آ گئے. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دوبارہ بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن ابھی مجھے اگر شیخ امتحان میں پوچھوں گا. شیخ جی سر انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے مشائخ، بلاغہ کی گھنٹی پوری ہو چکی ہے. آپ لوگ 10 منٹ ریسٹ کریں اور پھر انشاءاللہ اگلی گھنٹی کے لیے تیاری کریں مختارات کے لیے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر اگر شیخ اس جملے کو فصیح انداز میں پیش کرنا تو کس طرح جملہ سیٹ کریں گے؟ کیا ہوا؟ اگر اس کلام کو یا اس جملے کو اگر فصیح انداز میں طریقے سیٹ کرنا ہو تو کس طرح کریں گے سر؟ اصل میں یہ اپنے سے آپ کے کرنے سے تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ یہ شعر ہے اور شعر میں آپ اپنے سے تبدیلی کر نہیں سکتے. مطعم کا ذکر اگر پہلے آ گیا ہوتا، یعنی اگر یہ کہا جاتا ابقا مطعم مجد مطعم الدہرا مطعمہ یا ایاہو، ابقا
مجد مطعم الدہر ایاہو، تب جملہ صحیح ہو جاتا جی سر، کہ مطعم کی شرافت کو زمانہ اس کی مطعم کی شرافت کی وجہ سے مطعم کو امر بنا دیتا. تو مطعم کا لفظ پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ضمیر جو ہے وہ اس میں ظاہر کے بعد آتی ہے، اس میں ظاہر سے پہلے نہیں آتی. پہلے اس میں ظاہر آتا ہے پھر ضمیر آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہو جاءنی زید فقلت لہ، تو فقلت لہ یہ ہو کی ضمیر اگر آپ کہیں جاءنی ہوا فقلت لزید، اگر ایسے آپ کہیں گے تو بات بنے گی؟ نہیں بنے گی. پہلے زید کا ذکر آئے پھر اس کی طرف ضمیر لوٹائیے. تو آپ کہیے جاءنی زیدن یا جاءنی عبد الرب فقلت لہ، میرے پاس عبد الرب آیا تو میں نے اس سے ایسا ایسا، اس سے، تو اس سے جب آپ اس سے کب کہیں گے؟ جب اس کا نام پہلے گزر چکا ہو. اگر عبد الرب میں مراد لے رہا ہوں اور میں کہوں جاءنی ہوا فقلت لعبد الرب، تو آپ سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں. یعنی قاعدہ یہی ہے کہ پہلے اس میں ظاہر آتا ہے اور پھر اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے. تو یہاں بھی چونکہ کیا نام ہے مطعم کا ذکر پہلی بار آ رہا ہے، اس لیے کہنا یہ چاہیے تھا کہ ابقى مجد مطعم الدہر ایاہ، جہاں پر مطعمہ ہے وہاں پر ضمیر ہونی چاہیے، اور جہاں پر مطعم کی ضمیر ہے وہاں پر مطعم کا لفظ ہونا چاہیے. واضح؟ جی سر. جی مشاہد کچھ کہہ رہے تھے آپ لوگوں میں سے کوئی؟ شیخ وجہ شاید ایک مرتبہ اور بتا دو شیخ. کیا بتا دیں؟ وجہ شاید شیخ بول رہا وجہ استشہاد. وجہ استشہاد بتایا تو کہ ابقى مجدہ الدہر مطعما، مجدہ کے اندر ضمیر کا استعمال کیا ہے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ ضمیر عربی زبان کے قاعدے کے خلاف استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ایسے لفظ کی طرف جو ذکر میں بھی متاخر ہے اور رتبے میں بھی متاخر ہے. اس لیے کہ مطعمہ مجدہ کے بعد لفظ کے اندر بھی آیا ہے اور رتبے میں بھی ہے، اس لیے کہ مجدہ میں ہو کی ضمیر فاعل کی جگہ پر ہے، اور مطعمہ یہ واقع مفعول ہے، ترکیب کے اعتبار سے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. تو فاعل کی ضمیر کا مفعول کی طرف لوٹنا یہ ضعف تالیف ہے، یہ ضعف تالیف ہے. واضح مشائخ؟ جس کی وجہ سے یہ شعر فصاحت کے معیار سے ساقط ہو گیا، گر گیا. واضح ہے؟ جی شیخ. اور کوئی سوال؟ شیخ یہ مطعم کون تھا شیخ؟ مطعم کون تھا؟ جی شیخ. دیکھو ہامش میں لکھا ہے کچھ نمبر 2 پہ، ہوا مطعم ابن عدی احد رؤساء المشرکین. مطعم ابن عدی ہے یہ مشرکین کے سرداروں میں سے ایک، اور مشرک ہونے کے باوجود ان کے اندر انسانیت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے. وَكَانَ يَذُبُّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو نہیں لائے لیکن اپنے کفر پر باقی رہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا فریضہ انہوں نے انجام دیا. مشرکین کے سرداروں میں سے ایک تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر دفاع کرتے تھے. اور شعر کا معنی وہ بھی آگے لکھ دیا ہے کہ اگر کسی انسان کی شرافت اور اس کی بزرگی اس کی زندگی کے دراز ہونے کا سبب بنتی اور اس کو ہمیشگی نصیب کرنے کا سبب بنتی اس دنیا کے اندر، تو مطعم ابن عدی لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق تھے کہ وہ ہمیشگی کی زندگی کو پائیں، اس لیے کہ انہوں نے سرداری اور شرافت میں وہ مقام پایا تھا
جو ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکا. یہ ہے شعر کا مقصد. واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی شیخ. اور کوئی استفسار؟ چلیں مشائخ پھر اگلی گھنٹی کی تیاری کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی گھنٹی میں 10 منٹ کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.